सैम एक अनजान मुल्क के एयरपोर्ट पर खड़ा था। उसकी फ्लाइट उड़ने में बस 1 घंटा बाकी था। वो बोर्डिंग लाउंज में जाने के लिए तैयार था कि अचानक उसने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और उसके होश उड़ गए। उसकी सबसे ज़रूरी चीज़ गायब थी। उसका पासपोर्ट वहाँ नहीं था। घबराहट के मारे सैम के माथे पर पसीना आ गया। उसने जल्दी से अपने बैग की सारी ज़पें खोलकर चेक की, अपनी पैंट की जेबें देखीं, लेकिन पासपोर्ट कहीं नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। वो परेशान हालत में भागता हुआ एयरपोर्ट के हेल्प डेस्क पर पहुंचा। डेस्क के पीछे तारिक नाम का एक ऑफिसर सुकून से बैठा अपना काम कर रहा था। सैम ने डेस्क पर हाथ मारा और इंतहाई तेजी से इंग्लिश में बताना शुरू किया कि उसकी छोटी नीली किताब खो गई है। वो अपने मुल्क वापस नहीं जा सकता और उसे फौरन मदद की जरूरत है। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला था। तारिक को इंग्लिश पूरी तरह समझ नहीं आ रही थी। तारिक ने हैरत से सैम के घबराए हुए चेहरे को देखा और टूटी फूटी इंग्लिश में पूछा कि क्या उसे कोई टिकट चाहिए। सैम ने परेशानी में अपने दोनों हाथ हिलाकर और हवा में एक छोटी किताब का इशारा करके समझाने की कोशिश की कि नहीं, टिकट नहीं, उसकी आईडी, उसकी पहचान वाली किताब खो गई है। वक्त तेजी से गुजर रहा था। एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के ऐलानात की आवाज़ें गूंज रही थीं। तारिक को लगा कि शायद सैम का लगेज यानी कोई बैग खो गया है। उसने सैम को बैगेज क्लेम की तरफ जाने का इशारा किया। सैम का दिल डूबने लगा। अगर तारिक उसकी बात ना समझा तो वो यकीनन अपनी फ्लाइट मिस कर देगा और एक अजनबी मुल्क में हमेशा के लिए फंस जाएगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस ज़बान के मसले को कैसे हल करे। अचानक सैम के जहन में एक झुमाका सा हुआ। उसे याद आया कि उसने इस मुल्क के सफ़र पर आने से पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें इमरजेंसी के हवाले से एक छोटा सा जुमला सिखाया गया था। सैम ने अपनी आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली, अपनी घबराहट पर काबू पाया और तारिक की आंखों में देखकर बिल्कुल साफ लफ्जों में बोला, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है। ये चंद अल्फाज सुनते ही तारिक के चेहरे पर अचानक समझ आने वाले तासुरात उभर आए। उसकी सारी उलझन दूर हो गई। उसने फौरन अपना रेडियो उठाया और बड़ी संजीदगी से बोला, कोई मसला नहीं है सर, आप परेशान ना हों। मैं अभी सिक्योरिटी को कॉल करता हूं, आप यहां बैठ जाएं। सैम ने सुकून की एक बहुत लंबी सांस ली और कुर्सी पर गिर सा गया। कुछ ही देर में सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर उसे बताया कि उसका पासपोर्ट चेकिंग काउंटर के पास गिर गया था, जो उन्हें मिल गया है। उन्होंने पासपोर्ट सैम के हवाले कर दिया। सिर्फ एक छोटे से सही जुमले ने सैम की जान बचा ली थी और उसे एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकाल लिया था। इमरजेंसी में लंबी चौड़ी बातें काम नहीं आती, सिर्फ मतलब की बात जरूरी होती है। अगर आप भी कभी सफर के दौरान ऐसी मुश्किल में फंस जाएं, तो बस ये अल्फाज याद रखें, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है। सुबह हो चुकी थी और बाहर स्कूल वीन जोर जोर से हारन बजा रही थी, पींग पींग। लेकिन साद साद तो अभी तक तैयार भी नहीं था। वो एक जूता पहनकर पूरे घर में गोल गोल घूम रहा था। कभी वो अपना बैग ढूंढता तो कभी पानी की बोतल। अम्मी ने आवाज लगाई, साद, बेटा जल्दी करो, वीन चली जाएगी। साद भागता हुआ दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा, वीन जा चुकी थी। साद वहीं मायूसी से जमीन पर बैठ गया। उसके साथ रोज यही होता था, लेकिन आखिर क्यों? आइए देखते हैं कि कल रात उस घर में क्या हुआ था। ये कल रात का मंजर है। घड़ी पर 9 बज चुके थे। साद का बड़ा भाई अली, जो बहुत समझदार है, सोने की तैयारी कर रहा था। लेकिन साद की आंखें अभी भी टीवी स्क्रीन पर जमी हुई थीं। अली ने उसे समझाया, साद, 9 बज गए हैं, सुबह स्कूल जाना है, अब सो जाओ। लेकिन साद ने लापरवाही से कहा, अरे भाई, बस 5 मिनट, बस ये कार्टून खत्म हो जाए, फिर पक्का सो जाऊंगा। वो 5 मिनट देखते ही देखते 2 घंटों में बदल गए। रात के 11 बज गए। साद की आंखें थकावट से लाल हो रही थीं, लेकिन वो फिर भी नहीं सोया। इस लापरवाही का नतीजा अगले दिन स्कूल में नजर आया। क्लास चल रही थी, सब बच्चे पढ़ रहे थे,
لیکن سعد خوابوں کی دنیا میں گم تھا۔ ٹیچر نے غصے سے کہا، سعد، کھڑے ہو جاؤ، مجھے بتاؤ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ سعد نے ہڑبڑا کر نیند میں جواب دیا، جی سر، بریانی۔ پوری کلاس زور زور سے ہنسنے لگی۔ سعد شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ شام کو جب سعد کرکٹ کھیلنے گیا تو وہاں بھی سستی اس کے ساتھ تھی۔ گیند سعد کی طرف آئی، وہ سستی سے جھکا اور آسان سا کیچ چھوڑ دیا۔ اس کے دوست نے کہا، یار سعد، اتنا آسان کیچ چھوڑ دیا، آج تم بہت سست ہو یار۔ سعد کو بہت برا لگا، وہ سست نہیں رہنا چاہتا تھا۔ وہ بھی اپنے دوستوں کی طرح ایکٹیو اور ہوشیار بننا چاہتا تھا۔ شام کو سعد اداس بیٹھا تھا۔ علی اس کے پاس آ کر بیٹھا اور بولا، سعد، تمہیں پتہ ہے میں ہر وقت اتنا فریش کیوں رہتا ہوں؟ کیونکہ میں اپنی بیٹری ٹائم پر چارج کرتا ہوں۔ سعد نے حیرانی سے پوچھا، بیٹری؟ لیکن ہم روبوٹ تھوڑی ہیں۔ علی نے مسکراتے ہوئے سعد کو ایک راز کی بات بتائی۔ اس نے سمجھایا کہ ہمارا دماغ ایک بیٹری کی طرح ہوتا ہے۔ اگر ہم رات کو جلدی سو کر اسے چارج نہیں کریں گے تو صبح ہم لو بیٹری ہو جائیں گے، بالکل ویسے جیسے تمہارا ٹیبلٹ بند ہو جاتا ہے۔ سعد دو نے کہا، مجھے لو بیٹری نہیں رہنا بھائی۔ سعد کو بات سمجھ آ گئی تھی۔ اس رات اس نے 9 بجتے ہی سب کچھ بند کر دیا۔ شروع میں اسے نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹیں بدلنا مشکل لگ رہا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے آنکھیں بند کی اور تھوڑی ہی دیر میں اسے پرسکون نیند آ گئی۔ اگلی صبح کمال ہو گیا۔ الارم بجنے سے پہلے ہی سعد کی آنکھ کھل گئی۔ آج وہ تھکا ہوا نہیں تھا، بلکہ بالکل فریش تھا۔ اس نے فٹافٹ ناشتہ کیا اور ون کے ہارن سے پہلے ہی باہر تیار کھڑا تھا۔ اسکول میں اس نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کر جواب دیے اور شام کو کرکٹ میچ میں اس نے بہترین کیچ پکڑ کر اپنی ٹیم کو جتوا دیا۔ اس کے دوست نے کہا، واہ سعد، آج تو تم راکٹ بنے ہوئے ہو۔ سعد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، راکٹ نہیں، فل بیٹری۔ تو پیارے دوستو، سعد سمجھ گیا ہے کہ اصلی سپر ہیرو وہ نہیں جو اڑ سکتا ہے، بلکہ اصلی سپر ہیرو وہ ہے جو وقت کی پابندی کرتا ہے۔ اگر آپ کو بھی زندگی میں ونر بننا ہے تو قدرت کا یہ اصول یاد رکھیں، جلدی سونا اور جلدی اٹھنا، یہی ہے صحت اور کامیابی کا راز۔ آپ لوگ رات کو کتنے بجے سوتے ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔ بلال ایک غریب گھرانے کا لڑکا تھا۔ اس کی والدہ پچھلے کئی دنوں سے بیمار تھیں اور گھر میں دوائی لانے تک کے پیسے نہیں تھے۔ بلال بہت پریشان تھا۔ وہ سارا دن یہی سوچتا رہتا کہ کاش کہیں سے تھوڑے سے پیسے مل جائیں تاکہ وہ اپنی ماں کا علاج کروا سکے۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے چند روپے دیے اور کہا، بیٹا، بازار سے تھوڑا سا آٹا اور بخار کی ایک گولی لے آؤ۔ بلال قریبی دکان پر گیا۔ دکاندار احمد انکل اس وقت بہت مصروف تھے۔ ان کی دکان پر گاہکوں کا بہت رش تھا۔ بلال نے سامان لیا اور کاؤنٹر پر پیسے رکھے۔ احمد انکل نے جلدی میں اسے بقایا پیسے واپس کیے اور دوسرے گاہک کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بلال نے دکان سے باہر نکل کر پیسے گنے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ انکل نے غلطی سے اسے 500 روپے کا نوٹ زیادہ دے دیا تھا۔ بلال کے لیے یہ بہت بڑی رقم تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا، اگر میں یہ پیسے رکھ لوں تو ماں کی اچھی سی دوائی آ جائے گی اور گھر میں کچھ پھل بھی آ جائیں گے۔ انکل کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ سوچ کر اس نے گھر کی طرف قدم آگے بڑھائے، لیکن اچانک اس کے قدم رک گئے۔ اسے اپنی ماں کی بات یاد آ گئی، بیٹا، رزق حلال میں برکت ہوتی ہے۔ بے ایمانی کا پیسہ وقتی فائدہ تو دیتا ہے، لیکن کبھی دلی سکون نہیں دیتا۔ بلال کا ضمیر جاگ اٹھا۔ وہ فوراً دکان پر واپس گیا۔ رش اب تھوڑا کم ہو چکا تھا۔ اس نے 500 کا نوٹ کاؤنٹر پر رکھا اور بولا، انکل، آپ نے مجھے غلطی سے یہ پیسے زیادہ دے دیے تھے۔ احمد انکل نے حیرانی سے اس چھوٹے سے لڑکے کو دیکھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا
کہ آج کے دور میں جب ہر کوئی پریشان ہے، ایک ضرورت مند بچہ اتنی ایمانداری دکھا سکتا ہے۔ انہوں نے پیار سے بلال کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کا نام پوچھا اور اسے شاباش دی۔ بلال پیسے واپس کر کے گھر چلا گیا، لیکن آج اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ 15 سال بعد بلال اب ایک پڑھا لکھا نوجوان بن چکا تھا، لیکن اسے ایک اچھی نوکری کی شدید تلاش تھی۔ ایک دن وہ شہر کی سب سے بڑی کمپنی میں انٹرویو دینے گیا۔ وہ تھوڑا نروس تھا کیونکہ وہاں بہت سے پڑھے لکھے اور تجربہ کار لوگ آئے ہوئے تھے۔ جب اس کی باری آئی تو وہ انٹرویو روم میں داخل ہوا۔ سامنے کرسی پر بیٹھے کمپنی کے مالک کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی دکاندار احمد انکل تھے۔ ان کی وہ چھوٹی سی دکان اب ایک بہت بڑی فیکٹری اور کمپنی بن چکی تھی۔ احمد انکل نے بلال کا نام سنا اور اسے غور سے دیکھا تو وہ بھی مسکرا دیے۔ انہوں نے بلال کی فائل دیکھے بغیر کہا، تمہاری ڈگری کتنی اچھی ہے، یہ میں بعد میں دیکھوں گا، لیکن تمہارا کردار کتنا اچھا ہے، یہ میں 15 سال پہلے ہی دیکھ چکا ہوں۔ مجھے اپنی کمپنی کے لیے ایک ایماندار اور بھروسے مند مینیجر کی ضرورت تھی، اور تم سے زیادہ ایماندار انسان مجھے کوئی نہیں مل سکتا۔ بلال کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اسے اپنی ایمانداری کا وہ صلہ ملا تھا جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ پیارے دوستو، ایمانداری کا بیج جب بویا جاتا ہے تو اس کا پھل ملنے میں تھوڑا وقت ضرور لگ سکتا ہے، لیکن جب وہ درخت بنتا ہے تو اس کا سایہ اور پھل ہماری سوچ سے بھی زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں اور ایماندار رہیں، کیونکہ اللہ ایماندار لوگوں کی محنت کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔